قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارے مطالعے میں 30واں پارہ ہے، اور 30ویں پارے کی جو احکام سے متعلق آیات ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ مطففین ہے، اور سورہ مطففین کا جو موضوع ہے ویسے تو طویل صورت مبارکہ ہے، لیکن جو نام ہے اس نام کی مناسبت سے شروع میں آیات مبارکہ ہیں کم تولنے سے متعلق، تو اس لیے اسے مطففین کہا گیا۔ یہ جو صورت مبارکہ ہے مکی صورت مبارکہ ہے یا مدنی صورت مبارکہ؟ زیادہ تر تو ایسی صورت مبارکہ ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف آتا ہے چونکہ روایات ہوتی ہیں، اور روایات جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ہر ایک نے اپنے الفاظ میں یا اپنے کسی واقعے کے ضمن میں بیان کیا ہوتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات یہ اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ جو صورت مبارکہ ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو نزول کے جو ہے وہ 3 بنیادی مقامات ہیں، مرکزی مقامات ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یا وہ آیات مبارکہ کہ جو دونوں کے درمیان نازل ہوئیں، یعنی دوران ہجرت نازل ہوئیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس عرصے میں نازل ہوئیں۔ تو یوں 3 مقامات ہیں، اور ان مقامات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک کے شروع میں، یعنی ہر سورت کے شروع میں مصحف پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ چونکہ مکی اور مدنی ہونے کا جو تعلق ہے اس سے پس منظر سمجھنے میں مدد ملتی ہے، معنی اور مفہوم سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا رہا ہوگا۔ جیسا کہ جو قتال کی آیات ہیں یہ مکہ مکرمہ میں تو نازل نہیں ہوئی، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، تو مدنی آیات ہیں۔ احکام کی جو آیتیں ہیں 2 طرح کی ہیں، جیسے نماز ہے مکہ مکرمہ میں فرضیت آ چکی تھی، تو لیکن خاص طور پر معاملات، معاشرت کے بہت سارے مسائل، اور ریاستی مسائل، اور خارجہ پالیسی کے مسائل، اور بہت سارے، یعنی ایک ریاست کو جو تمام تر چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ مسائل، اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات بعض احکام ایسے تھے کہ اس میں ابتدا میں سختی نہیں کی گئی، ممانعت نہیں کی گئی، لیکن مدینہ منورہ میں ان سے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ تو یوں بڑا اہم ٹاپک ہوا کرتا ہے، اور عام طور پر واضح ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے مدنی۔ سورہ مطففین جو ہے اس کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، اگرچہ کہ مصحف میں مکی صورت لکھا گیا ہے، لیکن بعض نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں طول سے متعلق یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، پوری ہی جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ البتہ جو بعض روایات ملتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ طول میں کمی کرتے ہیں، تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، پہلے ہی نازل ہو گئی تھی، جب ان کے اس عمل کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے کم تولنے کے برے عمل کو منع فرمایا۔ تو یوں ابتدائی آیات کے نزول میں
روایات کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات ہیں یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں. اوورال جو ہے پوری صورت وہ مکی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چونکہ غالب جو آیات ہیں وہ مکی ہی ہیں. جو مضامین ہیں شروع میں چونکہ کم تولنے کا ذکر ہے، اس کی مذمت بیان کی گئی. اس کے بعد فساق اور فجار کا نامہ اعمال سجین میں لکھا ہوا ہے، ان کا ٹھکانہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہے، اس بات کا ذکر کیا گیا. ابرار اور جو نیک لوگ ہیں ان کے صحائف اعلیٰ علیین میں لکھے ہوئے ہیں، اس بات کا ذکر ہوا. اور آیت نمبر 29 سے 36 کے درمیان یہ بتایا گیا کہ دنیا میں کفار مومنین کے ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں. آخرت میں جب مومن کفار کو دوزخ کے عذاب میں گرفتار دیکھیں گے تو پھر مسلمان ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. ناظرین کرام، عدل جو ہے ایک بنیادی چیز ہے. عدل جو ہے ہر چیز میں عدل ہوتا ہے. عرف عام میں ہم کہتے ہیں جی اعتدال ہر چیز میں ہوتا ہے. تو اعتدال ہو یا عدل ہو، اگر عدل کو معاشرے سے نکال دیا جائے تو پھر جو ہے معاشرہ قائم نہیں رہتا، معاشرہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، معاشرہ قائم نہیں رہتا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، ترازو رکھا. اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں ناانصافی نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو. ایک اور جگہ فرمایا گیا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کو جو ہے وہ روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نازل کی. وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، اور عدل کی ترازو اتاری. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں. یعنی قرآن پاک نے جو بھی تعلیمات دی ہیں وہ سارے کے سارے جو تعلیمات ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، دیگر جو عبادت کے طریقے ہیں ان کی صورت میں، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے ہیں اس لیے کہ ایسا کرنا ہم پر ضروری ہے. محسن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا ظلم ہے. غلام کا جو ہے وہ کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ آقا کی خلاف ورزی کرے، آقا کے حکم کو نہ مانے. یہ عبادت کا بجا لانا، اللہ تعالیٰ نے کتنی مختصر سی عبادات ہم پر لازم قرار دی. تو ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں عدل کی جھلک نہ ہو. عبادات میں عدل کی جھلک ہے. جب ہم گھریلو زندگی دیکھتے ہیں تو یہاں عدل موجود ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ماں باپ ہے تو وہ اولاد کے ساتھ یوں برتاؤ کریں، اور یوں نہیں کریں گے تو عدل کے خلاف ورزی کرنے والے قرار پائیں گے. مثال کے طور پر ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی تربیت ہی نہ کریں، ماں باپ جو ہے اولاد کی کو بہرا روی کی طرف جانے دیں تو یہ ظلم ہے اولاد کے ساتھ. یہاں بھی ایک عدل کا پیغام موجود ہے. اولاد ہے تو ان کے لیے ان پر ماں باپ کے حقوق عائد کیے گئے. تو اسی طریقے سے شوہر بیوی شوہر، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نظام مقرر کیا گیا، حاکم یعنی اطاعت کا نظام مقرر کیا گیا کہ کون فوق ہے، کون ماتحت ہے، اور کس طریقے سے چلنا ہے. پھر گھر سے باہر اگر جاتے ہیں تو معاشرت ہے. لین دین کی جو پوری دنیا ہے، پوری دنیا، یعنی آپ کسی سے مال خریدتے ہیں، کسی کو بیچتے ہیں، تو اس خریدنے بیچنے میں جو کہیں آپ کنزیومر ہیں، کہیں آپ سیلر ہیں، تو دونوں کے جو رائٹس ہیں، ان رائٹس کی بنیاد عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق پامال نہ ہو. تو پوری جو معاشرت ہے وہ انصاف پر کھڑی ہوئی ہے. آپ اگر کوئی رکشہ لے کر
جاتے ہیں تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے چھوڑے اپنی جگہ پر، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ جو ہے اس کو اجرت پوری دیں، دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ گفتگو کے ایک دائرے میں رہیں، مس بیہیو نہ کریں۔ تو ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں ایک انصاف کا ترازو ہر جگہ نظر آئے گا، اور یہی دین اسلام کا حسن ہے، دین اسلام کی یہی خوبی ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ جو پرانے مذاہب تھے تو ان مذاہب میں جب بگاڑ آیا تو کہاں سے آیا؟ بگاڑ عدل کی خلاف ورزی سے شروع ہوا، اور عدل کی خلاف ورزی سے کس طرح شروع ہوا کہ کوئی جرم اگر بڑا آدمی کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے، کوئی جرم جو ہے وہ ناتواں اور کمزور کر لے تو اسے پکڑ کر عبرت کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے، عبرت کی جگہ بنائی جائے۔ تو کیا کہ ان لوگوں نے عدل کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، عدل کو ٹھکرا دیا اور اپنے اپنے زاویے بنا لیے، اپنے اپنے معیار بنا لیے، اپنے اپنے قانون بنا لیے۔ تو عدل جو ہے یا میزان کی جو دنیا ہے اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس نے انبیاء کو کتاب دے کر بھیجا اور ایک میزان دے کر بھیجا، تو وہاں میزان سے مراد محض تول مراد نہیں ہے، ایک ایسا نظام ہے، دین اسلام کا ایک ایسا نظام کہ اس نظام کے ہر گوشے میں، ہر زاویے میں، ہر کونے میں، ہر جہت میں، ہر طرف عدل جو ہے وہ سب سے نمایاں نظر آئے گا۔ تو اس لیے قرآن کے جو قانون کے خلاف قانون بناتا ہے وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ جو قرآن کے خلاف قانون بنے گا لا محالہ اس کے اندر عدل نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو قانون قرآن نے بیان کیا وہ عدل پر مشتمل ہے، وہ اعتدال پر مشتمل ہے۔ تو دینی تعلیمات جو ہیں شدت پسندی پر مشتمل نہیں ہیں، دینی تعلیمات عدل پر مشتمل ہیں، حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، گھریلو زندگی کا تحفظ کرتی ہیں، معاشرے کا تحفظ کرتی ہیں۔ یہ تو ایک ہوا بنایا جاتا ہے کہ جناب لو جی عورتوں کے لیے ایسے احکام نازل کر دیے، عورتوں کو تو یہ نہیں کرنے دینا چاہتے، وہ نہیں کرنے دینا چاہتے۔ تو پروپیگنڈا مہم کے لیے بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو لے کر جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ تو جتنا آپ آ جائیں اس معاشرے پاکستان میں آ جائیں، یہاں جو ہے مرد جو ہے اس کی ہمت کو، اس کی جرت کو سلام ہے کہ گھر میں بہن بیٹی ہوگی وہ یہ نہیں کہتا ان کو کہ جاؤ کام پہ، جاؤ کما کر لے کر آؤ، وہ دن رات ایک کر کے خود کو جو ہے وہ کوہلوں کے بیل کی طرح سینچ کر خون پسینہ ایک کر کے وہ گھر چلا رہا ہوتا ہے، اور خواتین عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر گھریلو زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ چاہے آپ اپنا کتنے دنیا کے، یہ تھوڑی ہے کہ جن کی گوری چمڑی ہے وہ سارے کے سارے امیر ہیں، کتنے ایسے ممالک ہیں اپنا جہاں کے رہنے والے گوری چمڑی والے ہیں، لیکن ان کی خواتین بہت سارے ممالک کے اندر اسٹور کیپر ملیں گی، اپنا کام کر رہی ہوں گی، سپر اسٹورز پر ملیں گی، دکان پر کھڑی ہیں، تول کر رہی ہیں، لوڈنگ کا کام کر رہی ہیں، سب کام کر رہی ہیں۔ وہ بھی ایک معاشرہ ہے۔ کیا ہوا وہاں پر؟ خواتین اکیلی نکلتی ہیں گھروں سے، اور اکیلی نکل کر اور بس ایک آزاد زندگی گزارتی ہیں۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ایک ایسا بند مان دیا جاتا ہے کہ اس سے نہ جانے ہزارہا فتنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بعض جگہوں سے جو تیر چلتے ہیں اور جو نشتر چلائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس بند میں چھید ڈالا جائے، سوراخ پیدا کیے جائیں تاکہ فتنوں کا جو دروازہ ہے وہ کھل جائے۔ ایک دروازہ کھلتا ہے، آپ دیکھیں نا، آپ حیا کی تعلیم اسلام دیتا ہے، حیا اپنانا ایک عدل ہے،
حیا جو ہے اعتدال کا نام ہے. حیا کے خلاف کوئی بھی کام ہوگا بےہودہ کام کہلائے گا. آج دیکھیں جہاں جہاں سے حیا اتری ہے ایک نیا ٹرینڈ بڑھ گیا. اب پہلے تو موبائل جو ہے نا وہ مردوں کے ہاتھ میں آیا اور اس نے اپنی جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹی پر ویڈیو ڈالنا شروع کی. اب خواتین، پہلے تو ایسا سننے میں آ رہا تھا کہ یہ مرد گھریلو زندگی دکھا رہے ہیں، اب ایسا سننے کو ملتا ہے کہ خواتین میدان میں آ گئی ہیں. جو کچھ تو ایسی ہیں جن سے بھول ہو رہی ہے، ایک خطا کی طرف، غلطی کی طرف بڑھ رہی ہیں. کچھ اس میں وہ عنصر بھی آ گیا ہے کہ کوئی ہے ہی پیشہ ور اور وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے اور وہ اپنے انگ انگ کی نمائش کرنا چاہتا ہے اپنے گاہک ڈھونڈنے کے چکر میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اتنی کھلی چھوٹ پر جو بہرہ روی معاشرے میں پھیلے گی اور جو نتائج ہم معاشرے کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھیں گے اور پھر وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر جا کے پتہ چلے گا. اس کی مثال نشہ ہے. کسی معاشرے کو خراب کرنا ہو، کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، نشے پہ لگا دیں. آج جا کر دیکھیں، سروے کریں. میری نظر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے اس وقت کہ وہاں نشے کی بھرمار ہے، پر امن علاقہ. یوں سمجھیں کہ چوری ڈکیتی کا مرکز بنتا جا رہا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک کرائم وہاں پر ہو رہا ہے جو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا؟ کہ نشہ بڑھ گیا وہاں پر. جو نشے کا کام کرنے والے تھے انہوں نے خوب کمایا، ایک کو دیکھ کر دوسرا جو ہے وہ اس کام کی طرف آیا. جو عادی لوگ تھے وہ عادی ہوتے چلے گئے. تو معاشرہ جو ہے اس کو برائی کی طرف دھکیلنے کے 100 اسباب ہو سکتے ہیں، اور یہ معاشرے کو برائی کی طرف دھکیلنا ظلم ہے، معاشرے کے لیے ظلم ہے. تو بات کافی طویل ہو گئی. مدعا یہ تھا کہ عدل کا یعنی میزان کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام نے ایسا نظام عطا کیا ہے جس نظام کے ہر زاویے، ہر اینگل میں اعتدال اور عدل ہے، ظلم نہیں ہے. حقوق کا تحفظ ہے، پوری طرح سے تحفظ ہے. اور ایک بطور خاص میزان کہتے ہیں ترازو کو، کہ جب خرید و فروخت کا معاملہ ہو اور تولنے کا معاملہ ہو تو وہاں ڈنڈی نہ ماری جائے، وہاں جو ہے پورا پورا تولا جائے. تو سورہ مطففین کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ اسی تول سے متعلق ہیں. آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، آیت نمبر 1 سے 6 تک. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز ایمان. کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں. کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. ناظرین کرام، یہاں وعید بیان کی گئی، مذمت بیان کی گئی کہ جو کم تولتے ہیں ان کے لیے مذمت ہے کہ جب خود مال لیں گے تو چاہیں گے، خواہش یہ ہوگی کہ پورا پورا ملے. ہرگز ہرگز بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی کم مال ان کو دے. یہ ایک انداز ہے قرآن پاک کا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود مال وصول کریں گے تو پورا پورا وصول کریں گے. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب خود کیل یا وزن کریں گے. اب یہاں دو لفظ ہیں نا، کیل اور وزن.
وزن تو سب کو پتہ ہے کہ وزن کسے کہتے ہیں. تو 2 پیمانے عہد رسالت میں رائج تھے. ایک تو وزن تھا اور دوسرا کیا تھا؟ ماپ کا طریقہ تھا. کوئی ڈبہ وغیرہ جو ہے، کسی ڈبے وغیرہ کو لے کر اس کے اندر جو ہے وہ چیز ماپ کر دی جاتی تھی. اگر کیمرہ کلوز ہو سکے تو میں ایک پکچر دکھا دیتا ہوں. عہد رسالت میں ماپنے کے 2 مشہور پیمانے تھے. ایک کا نام مد تھا اور دوسرے کا نام سا تھا. تو یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں گندم اس میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ عہد نبوی میں جو پیمانے تھے، یہ چھوٹے والا مد ہے، بڑے والا سا ہے. تو یہ 2 پیمانے عہد رسالت میں رائج تھے. تو یہ پورا روایت ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سندن اس برتن کی پیمائش. تو اس طرح کے پیمانے رائج تھے. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں ڈبہ، پیپا اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی برتن ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں جو پھیری والے آتے ہیں، جیسے کوئی راشن کا سامان لے آئے، کوئی کلفی والے آ گئے، اس طرح کی کوئی چیز آ گئے، تو گاؤں دیہات کے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں باٹر سسٹم پر سودا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اناج دیں گے. جیسے جگ ہے، جگ بھر کے گندم دی جائے گی، اس کے بدلے یہ ملے گا. تو یوں دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو کسی برتن کو بنیاد بنانا. آپ کوئی برتن کے اندر ہی جناب کوئی ایسی چیز بھر دے کہ اس برتن کے اندر پورا اناج ہی نہ بھرے. اچھا، وزن کے اندر ڈنڈی مارنے کے تو بہت سارے طریقے آ چکے ہیں، اور آج کل تو ڈیجیٹل کانٹے آ گئے ہیں. تو ڈیجیٹل جو کانٹے ہیں اس میں تو بار بار اس کو وہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ خرابی کی وجہ سے تولنے میں کوئی کمی آ جائے. یہاں قابل غور بات، بڑا ہی سنجیدہ مقام ہے. اللہ رب العزت نے تول کا تذکرہ فرمایا. پھر کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. جو کم تولنے والے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ چھپ کر کرتے ہیں نا یہ جرم. کم تولنے کا جرم چھپ کر کیا جاتا ہے. بڑے اس کے ایریاز ہیں. ملاوٹ بھی جو ہے وہ کم تولنے میں آتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ پتی بیچتا ہے، اس پتی کے اندر اٹھا کے برادہ ملا دیتا ہے، یا ہوٹلوں سے پتی لے کے رنگ ونگ شامل کر کے اس کے اندر اور پرانی پتی ڈال دیتا ہے، ایسنس ڈال کے اس کی خوشبو پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی کم تولنے والے میں شامل ہے کہ اس نے مال پورا لیا، لیکن مال جس کوالٹی کا طے ہوا تھا اس کوالٹی پر دینے کے بجائے کم مال دے رہا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کی حق تلفی کر رہا ہے. اعلیٰ درجے کی حق تلفی ہے، ایک دھوکہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے؟ لیوم عظیم، ایک عظمت والے دن، قیامت کے دن انہیں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور جواب دہ ہوں گے، مواخذہ ہوگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت پڑھنا شروع کی انہوں نے، اور جب اس آیت پر پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، آگے نہیں پڑھ سکے. اس آیت نے تصورات کے اندر وہ اضطراب پیدا کیا اور وہ خوف و خشیت پیدا ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے. ایسے رقت طاری ہوئی کہ آگے پڑھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. اور جو قرآن پڑھتے ہیں رقت کے ساتھ، سمجھ کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے، بارہا مضامین قرآن جو ہیں انہیں متوجہ کرتے ہیں خوف و خشیت کی طرف، اللہ کے ڈر کی طرف، کہیں اللہ کی محبت کی طرف، کہیں اللہ کی نعمتوں کی طرف،
تو قرآن کا جو مقصد ہے وہ تعلیم ہے. قرآن انسان کی فکر میں نور پیدا کرتا ہے، انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے قریب لے کر آتا ہے. تو کسی کو معنی اور مفہوم بھی نہ آتا ہو وہ بھی جو ہے بہت سارے فوائد صرف تلاوت قرآن پاک سے حاصل کرتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کا اتنا نور ہے. اب یہاں دیکھیے عبد الملک بن مروان، ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، مطلب بادشاہ کی بدمستی دیکھی ہوگی نا انہوں نے، کہ تم نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی، سورہ مطففین کی یہ آیات وہ تلاوت کرتے ہیں یا ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کم تولنے پر کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، آخرت کے دن سے ڈرایا ہے، اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر ڈرایا ہے. بادشاہ کو کہتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو پورا کا پورا مال ہڑپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. کم تولنے میں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی کلو میں کچھ گرام کم دیتا ہے، من پر کچھ کلو کم دیتا ہے، لیکن جو غاصب بن جائے، پورا مال ہڑپ لے، اس کا کیا عالم ہوگا. کمال کا نقطہ تفسیر نسوی میں یہ واقعہ بیان ہوا، لکھا گیا. تو جو کم تولنے کا تعلق ہے، جو کہ اس کا تعلق مسلمان کے ساتھ ظلم کرنے سے ہے، مسلمان کا حق مارنے سے ہے. تو حق تھوڑا مارا جائے اس پر اتنی وعیدیں ہیں، تو جو حق زیادہ مارے اور اس ظلم میں آگے بڑھتا چلا جائے. آج کل تو ڈاکوؤں کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہیں. ہم ایک نئی دنیا سے گزر رہے ہیں. پہلے تو اس ڈاکو کا پیغام اخبار میں نہیں چھپتا تھا. اس کی بات، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کہ جرم جو ہے اس کو شے نہیں ملنی چاہیے، کہ شے ملنے سے نئے مجرم پیدا ہوتے ہیں. اب تو ایک پدی سا ڈاکو آتا ہے اور لوگوں کو اغوا کرتا ہے اور پھر ویڈیو بنا کے دھمکیاں دیتا ہوا ویڈیو میں نظر آتا ہے. کہیں وہ پولیس پر دھمکیاں دے رہا ہے، کہیں وہ لوگوں پر دھمکیاں دے رہا ہے، کہیں وہ مغوی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تاوان مانگ رہا ہے. تو اتنی جرات بڑھ گئی ہے لوگوں کی، اتنی جو ہے وہ بے خوفی کے ساتھ ان معاملات کو انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا بھول بیٹھے ہیں کہ انہیں کھڑا نہیں کیا جائے گا یوم عظیم، قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن پاک کا بیان کردہ جو ضابطہ ہے اور جو شریعت کا ضابطہ ہے، یہ حقوق کا محافظ ہے، تمام تر حقوق کا محافظ ہے. اور یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع کو قرآن پاک نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اور مختلف جگہوں پہ اس بات کو ذکر کیا ہے. حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی قوم کے بہت سارے جرائم قرآن پاک نے بیان کیے کہ ان کی قوم کے اندر کیا کیا جرائم تھے. انہیں سمجھایا گیا تھا، نہیں مانے، ان پر عذاب نازل ہوا. ان جرائم میں سے ایک جرم کیا تھا کہ وہ کم تولتے تھے. فرمایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ کیل اور وزن میں انصاف برتو، لوگوں کو ان کی چیزیں مقدار سے کم نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اور کیجیے، ایک چیز کم دینا زمین میں فساد ہے، تو جو بڑے بڑے جرائم کرے، پلاٹوں پہ قبضے کر لے، زمینوں پہ قبضے کر لے، مخالفین کو مار دے، تشدد کرے، ظلم و ستم کرے، حقوق کی پامالی کرے، تو وہ کتنا بڑا فسادی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کم تولنے کے تعلق سے مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ماپ کرو تو پورا پورا کرو، وَوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، اور وزن کرو تو پورا پورا دو، بالقسطاس المستقیم ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تمہارا یہ عمل ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اے لوگو تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا تول کرو۔ تو ناظرین کرام، اتنی ساری آیات مبارکہ ہیں، واضح آیات مبارکہ ہیں، پھر مذمت ہے، پھر وعید ہے، پھر جو ہے اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، انجام ہے، حقوق کی تلفی ہے، اتنے سارے جرائم ہیں۔ اب کسی نے مثال کے طور پر ایک موقع پر بھی اگر کم تولا ہے، اس نے دوسرے کا حق مارا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آٹا جو ہے وہ 20 کلو کا آٹا دیتا ہے، 20 کلو کے بجائے 19 کلو 500 گرام دیتا ہے، اور 20 کلو آٹے کے مثال کے طور پر اس نے 4000 روپے لیے یا 2000 روپے لیے، لیکن آدھا کلو اس میں کم ہے، تو جتنا آٹا کم دیا اس کے مقابلے میں جو زیادہ پیسے لیے، یہ مال حرام ہے، توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جو مالک ہے وہ معاف نہ کر دے۔ حق العبد کا معاملہ ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں پورے اہتمام کے ساتھ پتھر ڈالتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں، وزن بڑھ جائے۔ یہ آج کل تو سولر کا دور ہے نا، سولر کا دور ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے کچھ دن پہلے، سولر کے بڑے بڑے امپورٹر تھے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب جو مال منگوایا جاتا ہے، کنٹینر کے کنٹینر منگواتے ہیں ہم لوگ، لکھا ہوتا ہے کہ جناب اتنے وولٹیج کا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے، اگر ہم اتنے وولٹیج کی پلیٹ منگوائیں تو اس سے کئی گنا سستا مال اسی وولٹیج لکھے ہوئے کے ساتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کسٹمر ہمارا یہ مال خریدے گا ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ جو دکاندار، جو امپورٹر، جو مینوفیکچرر سولر کی پلیٹوں پر لکھواتے ہیں کہ جناب اتنے وولٹیج کا مال ہے، لیکن کمپنی کو بولتے ہیں خبردار اتنے وولٹیج صرف لکھنے ہیں، مال بنانا ہے کم وولٹیج کا تاکہ لاگت کم آئے، تو ہم خالی لکھیں گے بس اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اتنے وولٹیج کا ہے، لوگ خریدیں گے۔ کون چیک کرتا پھرتا ہے؟ کون ٹیسٹ کرواتا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ ڈنڈی مارنا ہے۔ یہ بھی کم تول کے حکم میں ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی، جس معیار کی، جس کوالٹی کی آپ قیمت لے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنی کوالٹی کا مال ہے،
لیکن اس میں ایسا ہے نہیں. پنکھوں کا معاملہ لے لیں آپ، کون مشین کھول کے دیکھتا ہے؟ اب بعض دکاندار بیچ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو کاپر کی وہ ہے، اس کے اندر تو فلاں یہ ہے، تو فلاں یہ ہے، اور وہ ہوتی ہے نہیں اس کے اندر. بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بتائی ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی. تو یوں مال کے اوصاف کو زیادہ کر کے شو کرنا، اور پتہ ہے کہ اس کے یہ اوصاف نہیں ہے، یہ بھی کم تولنے ہی کا معاملہ ہے. کیوں؟ یہاں اس کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اس کی قیمت جو ہے بلا وجہ میں جا رہی ہے زیادہ. تو کتنی الیکٹرانک کتنی چیزیں آتی ہیں، لکھا تو جناب اتنی پاور دے گی، اتنی وولٹیج دے گی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ موبائل کا چارجر، اب کون موبائل کا چارجر پاگل ہے جو کھول کے دیکھے گا، اس کو توڑے گا؟ وہ نیا چارجر لیتا ہے بندہ، پیسے خرچ کرتا ہے اور یوز کرتا ہے. اب اس کو بھاری کرنے کے لیے اندر لوہے کی پلیٹ ڈالی ہوئی ہے کہ لگے جناب بڑا بھاری ہے، اس میں بڑا شاندار قسم کا مٹیریل اور بڑا شاندار قسم کا اس میں چیزیں جو ہے نا وہ انوالو ہوئی ہیں. تو ہماری مارکیٹوں کے اندر چھایا ہوا ہے 2 نمبری کا معاملہ، ہر گلی میں موجود ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میری گاڑی کھڑی ہے، پارٹ ہے اس کا ایک لوہے کا، وہ کسی نے نکال کے غائب. اب مجھے تو وہ لگانا تھا، بڑا امپارٹ تھا. تو میں گیا مارکیٹ میں، پتہ چلا نمبر لکھا ہوتا اس پر، میرا ہی پارٹ جو ہے نا مجھے ایک دکان سے خریدنا پڑا. کیا اس دکاندار کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لانے والا چور ہے، اس کا کام یہی ہے؟ لیکن پھر بھی یہ چوری کا مال، لوگوں کا لوٹا ہوا مال، لوگوں کے خون پسینے سے حاصل کردہ مال چور 2 ٹکے میں بیچ جاتا ہے، اور دکاندار بولتا ہے واہ واہ واہ، ایسے چور تو 10-12 اور آنے چاہیے میرے پاس. تو انہیں پونے میں بیچ گیا، تو مہنگا بیچ کر نفع کماؤں گا. وہ اپنی عمارت کس چیز پر رکھ رہا ہے؟ آہوں پر رکھ رہا ہے، سسکیوں پر رکھ رہا ہے، مسلمان کے حقوق پر رکھ رہا ہے. یہ جو موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن فرما رہا ہے بحیثیت مسلمان ڈرنے کی ضرورت ہے. ایسے تو قرآن نے نہیں کہا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی محبت نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. مطلب جانب اصلاح توجہ ہی نہیں کی، کبھی سوچا ہی نہیں. سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ میں نے خبردار جو صحیح بات مانی، سچی بات مانی، اصلاح کی طرف آیا، اور خبردار جو میں بھلائی کے راستے پر آیا نہیں آنا. شیطان کی شش شامل ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی پکڑ تو آتی ہے، ضرور آتی ہے. عام طور پر تو اس طرح کا حرام کھانے والوں کا حال دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن جاتا ہے، عبرت کا نشان بنتا ہے. اور پھر جو آخرت ہے، آخرت تو پھر ہے ہی انجام کے لیے، آخرت تو پھر ہے ہی حساب کے لیے. آخرت جو ہے، آخرت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے عدل سے شروع کیا تھا. عدل کہ دنیا میں جس پر ظلم ہوا ہے اللہ رب العزت اس کا بدلہ آخرت میں لے گا. 2 آدمی ہیں نا یہاں پر، ایک بچ کے زندگی گزار رہا ہے، ایک نیکی اور تقوی کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے. اور جس کے منہ میں جو آتا ہے گند، بلا، خباثت، ہر چیز بولنا شروع کر دیتا ہے. بس ویڈیو مل گئی ہے. تو کہنے والا کہہ رہا تھا اللہ سے بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا بھی کوئی ڈر ہوتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ.
اللہ کے ڈر کو نکال دیں تو پھر دین کہاں بچے گا؟ پھر دین کہاں بچے گا؟ اللہ سے ڈرنا اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ جگہ جگہ پر قرآن اس کی ترغیب دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے جو ہے خاشعین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آج ایک پاگل آدمی بیٹھ کر جو چاہے اس کے منہ میں آئے بول دے، تو جس کو گھر میں جو ہے وہ گھر والے عزت نہ دیتے ہوں، وہ ویڈیو پہ بیٹھ کے جو چاہے بن جائے۔ تو یہ جو بہرہ روی کی ایک دنیا شروع ہوئی ہے، یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس نے لوگوں کے افکار کو سب سے بڑھ کر نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا، لوگ کیا ہیں؟ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ آپ بڑے فن کان ہیں، ایک آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ جب دیکھیں میرا اوپینین یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، سارے اوپینین کی بنیاد تو قرآن ہے۔ آپ ایک آیت کا تو ترجمہ نہیں کر سکتے، تو واٹ از دا بیس آف یور اوپینین؟ کس بات پر آپ اوپینین کی بنیاد رکھیں گے جناب؟ عقل پر، نیچر پر؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ یہ جو میرا اوپینین والی کہانی ہے، کوئی روایت سامنے آ جائے، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، دیکھو یہ روایت موجود ہے۔ ارے بھائی مفتی صاحب اس کتاب پہ اس روایت پہ 10 کتابیں پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے زندگی میں پہلی دفعہ آئی ہے۔ آپ کو تو سائل بننا چاہیے تھا کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دس؟ آپ کو تو وہ روش اختیار کرنی چاہیے تھی کہ جو ایک طالب علم کی روش ہوتی ہے کہ علماء کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ پھر دیکھیں کیسے علم کے دریا کھلتے ہیں سائل کے لیے۔ لیکن یہاں ہر آدمی کوئی ایک ذرہ لے کر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے پتہ ہے آپ کو یوں بھی ہے۔ ارے بھائی، جس کا تعلق علم اور کتاب سے اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو۔ تو یہ جو روش ہے نا کہ یہ ایک طرح سے خود ستائی ہے، ایک طرح سے جو ہے وہ ہر چیز میں ہوں بس۔ نہیں، اسلام تو سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، فوق کل ذی علم علیم کا درس دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کا درس دیتا ہے کہ جو باتیں تم نہیں جانتے وہ علم والوں سے پوچھو۔ تو ڈیجیٹل دنیا نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کرونا آ گیا جناب، کرونا آ گیا، گھروں میں سمٹ جاؤ، کچھ بھی نہ کرو۔ کرونا آ گیا، دوائی ڈھونڈی آ رہی ہے، ویکسین نہیں لگاؤ گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وقوع تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ایک وقوع تھا، ایک آزمائش تھی، ایک آفت تھی۔ اسی طریقے سے یہ ڈیجیٹل دنیا میں آنے والی چیزیں بھی بہت ساری آفتیں ساتھ لے کر آئی ہیں۔ گرمی جب ہوتی ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے، سردی جب ہوتی ہے ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اس ڈیجیٹل دنیا کی جو آفتیں ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ کینسر ہوتا ہے بعض اوقات، پتہ ہی نہیں چلتا، پوری عمر گزر جاتی ہے، پھر پھٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے یہ، جب گھر میں بم پھٹتا ہے نا، ارے یوں فلاں یوں ہو گیا، اچھا، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اصلاح کی ضرورت ہے، تدبیر کی ضرورت ہے، گھر کو بچانے کی ضرورت ہے، والدین کو بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ خود کو سارا دن خود فون لے کے بیٹھے ہوں گے تو بچے کی تربیت کہاں ہوگی؟ تو زیادہ جاگنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی حق تلفی سے محفوظ فرمائے، ظلم سے محفوظ فرمائے، تشدد سے محفوظ فرمائے، کسی بھی طرح کی جو حق تلفی ہے اس سے محفوظ فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت
کوئی حق تلفی کسی کی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کا ازالہ فرما دے، صاحب حق کے دل میں رحم ڈال دے، وہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں پشیماں ہیں، نادم ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اللہ پاک اس کا ازالہ مقدر فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔